ونصلي ونسلم على رسوله الكريم على رسوله الكريم الأمين الرؤوف الرحيم خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام سب پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا پوشان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں اور گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہے لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں اور رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم ہیں غلام ہم کو غلامی پہ ناز ہے پہچانے جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم میرے مخدوم و محترم برادر اکبر پیر طریقت رہنمائے شریعت مجاہد ملت حضرت قبلہ علامہ پیر محمد انور قریشی صاحب دامت برکاتکم العالیہ
معزز محتشم مہمانان گرامی، علماء کرام، تحریک حی علی الفلاح، انجمن غلامان مصطفیٰ کے انتھک اراکین، عہدیداران، خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، سب سے پہلے تو قبلہ قریشی صاحب کی خدمت میں کہ راستے کا آپ نے فرمایا تو آپ بلائیں ہم نہ آئیں، ایسے بھی حالات نہیں، بلکہ 4 سطریں میں قریشی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کی نظر کر رہا ہوں کہ جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا، میرے بڑے باذوق دوست بیٹھے ہیں، جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا، جس بیاباں میں بھی ہوں گے چلے آئیں گے۔ جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا، لفظ ذرا اوکھے نے، کوشش کرو تے سوکھے نے۔ جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا، جس بیاباں میں بھی ہوں گے، بیاباں دے وچ دیوانے ہوں دے، جس بیاباں میں بھی ہوں گے چلے آئیں گے۔ گر در کھلا دیکھا، در کھلا دیکھا تو شاید تمہیں پھر دیکھ سکیں، بند ہوگا تو صدا دے کے چلے جائیں گے۔ اس لیے، اور ویسے بھی آج تو ختم نبوت کا جلسہ ہے، ہائے ہائے، مرزا غالب کا شعر ہے اور شیروں جیسا شعر ہے، اس کو وہ نہیں سمجھ سکتا جو بٹیر ہے، کیونکہ یہ شعر ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ سرخیے خار مغیلاں یہ پتا دیتی ہے، سرخیے خار مغیلاں، اے جڑے نہ ککران دے کنڈیاں دے اتے، جڑا اے اتے مہندی لگی ہوئے نہ لہو دی، اے دس دی پئیے کہ وسطی وسدی پئیے۔ سرخیے خار مغیلاں یہ پتا دیتی ہے، تیرے دیوانے کہاں سے کہاں تک پہنچے، زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زنجیروں سے پھر تار و رسن، ناموس محبت کی خاطر دیوانے کہاں تک آ پہنچے۔ اس لیے ابھی آپ نے مولانا نیازی کا ذکر کیا، آپ کے لیے اتنی حسین کرسیاں بچھائی گئیں، نیچے دریاں بھی بچھائی گئیں، اور اتنے سارے خوبصورت سٹیج سجایا گیا ہے، ورنہ ختم نبوت کے جو دیوانے ہیں انہیں بھلا سکتے یہ زمانے ہیں۔ جب مولانا خلیل احمد قادری صاحب کو موت کی سزا سنائی گئی تو حضرت ابو الحسنات قادری ان کو ہاتھ کانپتے تھے، کمر جھک چکی تھی، اور جیل میں پڑے تھے کراچی میں۔ مجھے بتاؤ نا، 80 سال سے زیادہ عمر ہو، بیماریوں کا مرکز بدن بنا ہوا ہو، لیکن بابے کو عطا اللہ شاہ بخاری کہتے تھے، کہتے ہیں ہم ڈرے کہ بیٹے کی موت کی خبر اس بوڑھے کو سنائیں گے، سنتے ہی مر جائے گا، لیکن نہ بتاتے تو کیا کرتے؟ ہم نے ڈر ڈر کے کہا، بابا جی، شاہ جی، حضرت جی، افسوس آپ کے بیٹے کو موت کی سزا بول گئی، آپ کے چہرے پہ گلاب کی طرح مسکراہٹ مچلی، سیدھے سجدے میں سر رکھ کے کہا، واہ خدایا، تو نے کرم کمایا، میرا نصیب جگایا، میرا بیٹا میرے نبی کی ختم نبوت کے کام آیا۔ کہتے ہیں ہم دم بخود ہوئے، یہ عمر
اتنی جان کا خبر، لیکن یہ بندہ کتنا بلند نظر، سامنے مدنی لج پرور، اندازہ تو کر۔ ہم گھڑیاں دیکھ رہے ہیں کہیں 12 تو نہیں بج گئے، وہاں زندگیوں کے سودے۔ حضرت مولانا ابوالحسنات قادری خود جیل میں، بیٹے اور اکلوتا بیٹا، اور نکمہ بیٹا نہیں، ناکارہ نہیں، نظارہ بیٹا، لاکھوں میں ستارہ بیٹا، ہزاروں میں پیارا بیٹا۔ لیکن جس وقت کچھ دن گزرے پھر جیل میں خبر ملی کہ میرے بیٹے کی موت کی سزا عمر قید میں بدل گئی، ہوئے رنجور، ہوئے دکھی اور رنجور، کہیں رس تو نہیں گئے حضور، میرے بیٹے کی قربانی ہو گئی نامنظور، پتہ نہیں رس گئے حضور۔ روتے ہوئے آپ نے قلم اٹھایا، خط لاہور تحریر فرمایا، فرمایا خلیل احمد بیٹے، افسوس افسوس جان تیری رہ گئی، لیکن چلو شکر ہے کہ تو حضور کی ختم میں نبوت کے مشن پہ چل رہا ہے، گر گر کے سنبھل رہا ہے، میں خانہ عشق کا چل رہا ہے۔ قبلہ قریشی صاحب نے حق پک فرمایا کہ جب بھی چمن کو ضرورت لہو کی پڑی، سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی۔ اب یہ کہتے ہیں زاغ و زغن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، چندے والے اور ہیں بندے والے نہیں سمجھ آئی، اس لیے سر اٹھا کے چلو، ختم نبوت کے جھنڈے لہرا کے چلو، اور پی ڈی خان کی سڑکوں کو بتا کے چلو، سونے والوں کو جگا کے، اس لیے کہ وہ خان نیازی جب موت کی کوٹھڑی میں مولانا نیازی کو ڈالا گیا، اور پھر وہ جو کپڑے خصوصی یونیفارم ہوتی ہے جو موت کے قیدیوں کو پہنائی جاتی ہے، لیکن جب وہ کپڑے پہنائے گئے، نہ پجامہ فٹ، نہیں سمجھ آئی، اور 7.25 فٹ قد کا شیر ببر، کچھارے محمدی کا شیر، تے انہاں دیاں قید خانے دیاں پھتویاں کی، میں نو پنجابی بھی سدھی نہیں آؤں دی نا، یار من ترکی نمی دانم، نیچے انہوں نے دیا پجامہ، جب پجامہ مولانا نیازی نے زیب تن فرمایا وہ بھی فٹ نہ آیا، انہوں نے وہ نیم چڑھا کرتا جب چڑھایا وہ بھی پھاس کے آیا۔ اوہ موت کا قیدی ان کے لباس کو دیکھ کے مسکرایا، فرمایا اوہ تمہارے تو قید کے موت کے کپڑے نیازی کے بدن پہ فٹ نہیں آتے، تمہارے رسے موت والے اس کی گردن میں کیسے فٹ آئیں گے؟ اس لیے یہ نعرہ ہم صرف حضرت نیازی کو عقیدت سے نہیں لگاتے، قوت کردار کو دیکھ کے لگاتے ہیں۔ مرد حق، مرد غازی خان نیازی، بڑے بڑے رستم سہراب کو جب موت کی کوٹھڑی میں ڈالا جاتا ہے، وزن زیادہ ہوتا ہے، جب نکالا جاتا ہے وزن
موت کے خوف سے کم ہوتا ہے، لیکن مولانا نیازی کو جب ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کرنے کے لیے بلایا گیا، فوج کے ایک افسر نے کہا مسٹر نیازی یہ ہے موت کا وارنٹ، کر اس پہ سائن۔ مولانا نیازی نے ایک سائن کرتے وقت کتنی جگہ پہ کروں؟ اس نے کہا بڑا شوق ہے تجھے مرنے کا۔ فرمایا یہ تو نیازی کی ایک جان ہے، اگر ہوتی لاکھ جان مدنی کی نبوت پہ قربان، ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان۔ کیونکہ غلام فریدہ یار دے کیتے سکو پینی پہ گئی چکی، بلکہ غلام فریدہ ہی نہ دیو جانے سکو اپنی توڑ نبھاون دے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ میں نے جس آیت کا سہارا لیا ہے اس میں اللہ نے یہی پیغام دیا ہے، آپ نے غور کیا ہے؟ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس کا معنی مفہوم یہ ہے، ترجمہ نہیں مفہوم، کہ الٹے پاؤں لوٹ چلو شاید سودھ پڑ جائے۔ الٹے پاؤں لوٹ، اسی لیے میں نے ستمبر سے کام شروع کیا، یعنی جہاں قبلہ قریشی صاحب نے چھوڑا میں نے وہیں سے ٹانکا۔ شکر ہے تو انہوں ہی سمجھ آئی، جہاں قریشی صاحب نے مسئلہ چھوڑا میں نے وہیں سے دھاگا جوڑا۔ اب ذرا غور فرمائیں، ذرا پیچھے پلٹ کے، یہ 7 ستمبر ہو یا مہینہ اگست، خیر سے اب تو ستمبر ہے، موسم بدل چلا ہے۔ واہ واہ کیا کہنے، حی علی الفلاح والو آپ کے لیے کہے جا پیام قاصد، کہے جا پیام قاصد، یوں ہی جانے ناتواں سے کہ ہوا بدل چلی ہے تیری جنبش زباں سے، ہوا بدل چلی ہے۔ اللہ جانتا ہے اتنا بڑا مجمع لاہور والے تکیں آنکھ رکھیں مزے چکھیں، آپ کہتے ہیں ابھی تو ٹوٹی ہوئی سڑک ہے، سڑک بے دھڑک ہے، اب سڑکیں ساری ٹوٹی ہوئی، نبضیں چھوٹی ہوئی، مجمع کا یہ حال ہے، یہ کس کا کمال ہے، لگتا ہے پیچھے آمنہ کا لال ہے۔ اگر آپ میرا پیغام سمجھ رہے ہیں تو پھر سڑک کو یاد نہ کریں۔ ویسے تو دل کرتا ہے میں یہ شعر پڑھ دوں، چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں۔ آپ نے غور فرمایا، ذرا پیچھے پلٹ کے تکیں، آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے 1926 سے ایک مقدمہ چلا تھا، 1935 تک چلا، بہاولپور کی بستی میں بڑی مزے کی بات آ گئی، اور اس میں ججز سکھ بھی ہندو بھی مسلمان بھی، اوپر انگریز بیٹھا تھا سر پہ۔ جس وقت بحث چلی 1932 کی بات ہے، ایک جج نے شرارتاً پوچھا مسلمان عالم سے کہ تم جو کہتے ہو قادیانی نبی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، تم یہ بتاؤ
کم از کم نبوت کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کم از کم نبی میں کیا صلاحیت ہونی چاہیے؟ کیا ایبیلیٹی، کیا قابلیت ہونی چاہیے؟ کم از کم ایک بات، ایک عالم اٹھا سٹیج پہ آیا، اس نے فرمایا مسٹر جج کم از کم بندے دا پتر تے ہونا چاہیے دے۔ تو انہوں نہیں سمجھ آئی، کم از کم بندے دا پتر تے ہونا چاہیے دے۔ آدھے سمجھے آدھے نہ سمجھے وہ تمہیں خدا سمجھے۔ ایسی چوٹ لگائی اس جج کو نانی یاد آئی، اس نے کہا یہ عجیب علم کے پہلوان ہیں، یہ تو لگتا ہے حکمت و دانش کے مرد میدان ہیں، سوچ پھر کیسے شیر یزدان ہے۔ اسی منزل پہ جب مولانا غلام محمد گھوٹوی چشتی گولڑوی، ہم نے ہوا میں بات نہیں کی، علماء دیوبند کو بھی سنیوں نے سن 32 میں بلایا تھا، روٹی بھی کھلائی، کھانا بھی کھلایا، گھر میں بھی بسایا، اور ان کو دھارے میں بھی شامل فرمایا، کیونکہ ان کا غیروں میں نام آ رہا تھا، سنی ان بھائیوں کو بھی بچا رہا تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ 1932 میں دیوبند والوں کو الحمدللہ اپنا بہاولپور میں بلایا، کھانا حضرت گھوٹوی نے کئی دن کھلایا، بکرے پہ بکرا کھلایا، بیف بھی کھلایا، مٹن بھی کھلایا، مکھن بھی کھلایا، لسی کا بھی پورا پورا گھڑا پلایا، پھر ان کو بلوایا۔ لیکن یاد رکھیں جب مولانا غلام محمد گھوٹوی چشتی گولڑوی ایک واسطے سے، وہ بھی غلام پیر سیال ہے، عشق دے دھوبی پٹکے عشق دی بجلی دے کینے جھٹکے، بھٹی تتی تیرے عشق والی او بھڑکے تے بھا بھا کرے، عاشق سڑ دے تڑ تڑ کر دے، کول عشق کھڑا واہ واہ کرے۔ سلیمان بھٹاری دا بھٹ بالے، یوسف نال زلیخا نکاح کرے، جیڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر او جنت دی کی چاہ کرے۔ پیر سیال کا نام آیا، بجلی سہ نہ سکی، بیچاری 1 منٹ بھی رہ نہ سکی، لیکن سمجھے میری بات، مولانا غلام محمد گھوٹوی جب آئے، وہ روسٹرم جسے کہتے ہیں جج کے سامنے، اور جج نے پوچھا مضبوط دلیل ختم نبوت کی کہاں ہے؟ مولانا غلام محمد چشتی گولڑوی 60.5 فٹ قد، انج ویکھے جج تے نہیں مکدی حد، انہا وڈا قد، انہاں آکھیا ہن اپنے پیوانو ساد۔ ایسے جو آئے مولانا غلام محمد گھوٹوی، گردنہ انج اٹھیاں، انہوں نے کہا مولانا مضبوط دلیل نص سے بتاؤ ختم نبوت کی۔ مولانا نے چھاتی چوڑی کر کے کہا کہ تو سمجھے کھوکھائے، ایک کھوکھا نہیں، اے مارکیٹ نہیں، اے گولڑے والے دا غلام ہے، غلام محمد اے دا نام ہے۔ اے چون چون کے دلیل دینا چھوٹے بندیاں دا کام ہے، چک رب دا کلام انگلی رکھ۔ اللہ اکبر، اٹھا قرآن، اب مجمع بھرا ہوا، اپنے پرائے، مرزے قادیانی کی نسل بھی موجود، مسلمانوں کی شکل بھی موجود، اور پھر اوپر انگریز کی حکومت، اور شیر گرج رہا ہے عدالت میں، کہنے لگے بتائیے
انہوں نے قرآن اٹھایا رکھ دیا سامنے، آپ نے فرمایا ورقہ تم کھولو، ورقہ تم کھولو، ختم نبوت پہ میں بولوں گا۔ بڑے بڑے یہاں علامہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھو ان سے، ختم نبوت کے لیے سلیکٹیو آیات ہیں، ہر آیت نہیں بولتی ختم نبوت پہ، لیکن جتھے عشق آندائے اتھے نکتہ نکتہ، لفظ لفظ، حرف حرف سر چاندائے، یار دے گن گاندائے، تائیں تمیاں کھڑی والا فرماندائے کہ شداں مداں زیراں زبراں، شداں مداں زیراں زبراں، شان نبی وچ آئیاں، وے عام لوگاں خبر نہ کائی، تے خاصا رمضان عام عام ہوتے ہیں، خاص خاص ہوتے ہیں، یہ مشکل منزل میں بھی پاس ہوتے ہیں، ایسے بندے سنیوں کو راس ہوتے ہیں۔ ہے کوئی مائی کا لال بڑے سے بڑا مناظر بولے نہ، رکھ کے قرآن دیا گھوٹوی چشتی گولڑوی نے بیان فرمایا، اب تم ورقہ اٹھاؤ بولوں گا میں۔ انہوں نے پہلا ورقہ پلٹایا، صفحہ سامنے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ پہلا صفحہ آیا، انہوں نے قرآن آگے سرکایا، مولانا غلام محمد گھوٹوی نے اٹھا کے سر پہ رکھ کے، پھر ادب والوں کی طرح چوم کے، پھر سینے سے لگایا، پھر رکھ کے فرمایا ہون آنکھ بھی کھولی، ہون سن کے نہ ڈولی تے وچ بھی نہ بولی، لے اسے صفحے دے وچوں تینوں ختم نبوت دی دیواں دلیل، تے جے دے بعد نہیں ہونی تواڈے کولوں اپیل، اج قادیانی دی نسل نو کر دیواں گا ذلیل۔ سون ہن پی ڈی خان آلے آتے کھیوڑے آلے آتوی حضرت چشتی دی دلیل، اے جیڑا چشتے، اے اہل بہشتے، اے امبر سرشتے، اے جنتی کشتے، اے جیڑا بول دا پہ آئی، اے مجدد چشتے۔ انگلی نہ اٹھایا کر، خواہ مخواہ سامنے نہ آیا کر، ستے شیر نہ جگایا کر، نہیں سمجھ آئی؟ جے منتر کیل دا نہ آوے، ایمیں ستڑے ناگ نہ چھیڑیے نی۔ حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی نے اتھے بولنا سوکھا ہے، تے سامنے بیٹھے ہونے جج بھی او نہیں کہ کوئی غلام رسول تے کوئی غلام دین، او دے وچ کوئی سیکھ بھی تے کوئی گرنتو بھی، انج دے جج تے اتو حکومت زرداری تے نواز تے شباز دی نہیں تے عمران دی نہیں، بقول ڈکشنری بیمان دی حکومت تے تھلے بحث ہو رہی ہے ختم نبوت تے مولانا گھوٹوی نو نے آکھا اس صفحے وچ 10 کتھے ختم نبوت 10 آوے 80 فرمایا ججو گئے او پھاس۔ ایک کتے ہونا لینا سمجھ لین کے سانو پہ آدھیں آج کل ایف آئی آرہاں بڑیاں پہ کٹی لیا تھے تکھے بھی بڑے ہوئے ہوئے سبحان اللہ۔
ہون ججو کان رکھو مزا چکھو انہوں نے آکھا دسو اتھے کیڑی ختم نبوت باچھیں کھیل گئیں وہ جلال الدین شمس تھا مرزائی خبیث اس نے کہا پھاس گئے علماء اتھے کیڑی دلیل ہے مولانا غلام محمد گھوٹوی نے فرمایا وما والذین یؤمنون بما انزل الیکا وما انزل من قبلک جج اتھے لکھ من قبلک اللہ فرماندہ ہے مومن او نے پکے مومن او نے جڑے ایمان لے آندے نے انہاں دے اتے کتاباں تے جیڑی اتاری گئی تواڈے اتے تے تہاں تو پہلے بس ایک گھڑی دے 12 بج گئے تھوڑے دماغ دے نہیں وجے مومن وہ ہے جو ایمان لاتا ہے اس پہ جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس پہ جو آپ سے پہلے مولانا گھوٹوی نے کہا سمجھدار ہو ججو وکیلو یہاں لکھا ہے من بعدک کہ بعد میں بھی حضور کے بعد میں بھی کوئی آئے گا فرمایا رب نے 2 باتیں کی یا جو آپ پہ نازل ہوا یا آپ سے پہلے بعد میں نہ کسی نے آنا ہے نہ قرآن نے بتانا ہے جج نے رکھا قلم کہا خدا کی قسم ماشاءاللہ اللہ جب نعت کے بند کر دیے جھنڈے ختم نبوت کے بلند کر دیے اور ججوں نے جج ایویں تے نہیں پھر جج بھی ذہین تے ہوندہ ہے جینیس انہوں نے نکتہ پکڑا مولانا نے پوری مجلس کو جکڑا فرمایا ہون ہو جا تکڑا اتھے ہی کس کے فرمایا ہون دس انزل الیک وما انزل من قبلک ہون تو بعد دی کوئی گال کر رب نو پتہ ہے نہ بعد وچ اساں بھجوانا ہے نہ کسے نے آنا ہے اے مرزا تے ویسے ہی کانا ہے اساں کانے نو نہیں اپنا بنانا ہے اساں دل مدنی نال لانا ہے بھاویں سونے ملنے ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا بھاویں سونے ملن ہزاراں اساں نو بے ذوق سمجھے آئی اوے بے ذوقے ہوں دینے جنہ دے دروازے دے اتے آب زمزم آب حیات دی نہر وگے او گٹرانچ منہ نہیں مار دے ساڑے سامنے آب حیات پاک محمد دی ذات جیتے یوسف ویکھے تے حیرت دے وچ ڈوب جائے او حسن کائنات تے تیرا جیڑا قادیانی ہے پچھلے شیطانہ دی نشانی ہے تے نالے نہ موے نہ مو ورگا موے اے بھی کوئی موے نہ مو نہ متھائے اے سور پہاڑوں لتھائے اس واسطے اے ہو سکتا ہے انی بے ذوقی قوم ہو نہیں سکتی نبوت کا بھی کوئی میرٹ ہے یہ بات یاد رکھنا صرف سور ہی نہ سنتے رہنا نبوت کا میرٹ ہے پہلا نبی کے لیے لازم ہے کہ نبی اعلیٰ نسب ہو اب جیسے قریشی صاحب کے پاس وقت نہیں تھا وقت میرے پاس بھی نہیں ہے
کیونکہ سویرے جمعہ ہے، جمعہ بھی پڑھانا ہے، اتھوں جانا ہے تاہی پڑھانا ہے نا۔ میرٹ ہے ہر کے میں ایرا غیرہ نتھو خیرہ، اٹھ کے دعویٰ کر دے میں نبی ہوں۔ نبوت کے لیے معیار ہے، اور نبوت کا پہلا میرٹ یہ ہے کہ نبی اعلیٰ نسب، دوسرا نبی والا حسب، اتنا بڑا کردار ہو کہ ابو جہل بھی آئے اور کوئی کہے کہ محمد عربی میں کوئی کمی بتا، گردن جھوک جائے گل مک جائے۔ تیرا کہنا نہ، میں ایویں مذاق نہیں کیتی۔ حضرت صاحب کو لوگ کتاب ہونی ہے وہ دی جڑی بایوگرافی ہے پتر لکھی ہے ابے دے بارے چ۔ ابا حضور جو تھے، ایک دن فوٹوگرافر آیا، اس نے ابا حضور ہیز ہائینس مسٹر یس، انہیں آکھا حضور کا فوٹو بنانا ہے۔ ابا جی جوڑ کے بیٹھے تے آپ دی ایک آنکھ، یعنی آپ سارے انو ایک آنکھ نال ویکھ دے سن، ون سائیڈڈ، نہیں سمجھ آئی؟ جنہوں تُسی پنجابی کی آدھے ہو؟ اچھا کانا، اے میں نہیں تو انہوں سمجھانا۔ او جیڑے ویلے او آیا نا فوٹوگرافر تے، فوٹوگرافر آدھے ہوندے نے کہ الالٹ، اس ویلے انہیں کتاب الالٹ، انہیں آکھا سرکار آنکھ کھولو، تے ہون اللہ دی بنائی کانی آنکھ کتھوں، وہ جے دی رب بند کرے وہ دی کتھوں کھلے۔ انہیں مرزے قادیانی نے آنکھ دے ہوتے زور تے لایا، انہیں بٹن دبایا، ویکھیا تے پھر کانے دا کانا ہی آیا۔ کتھے تیرا کانا اوے مر جانا تے میرے نبی دی آنکھ والنجم اذا ہوا ما دل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ ما زاغ البصر وما طغى، یعنی ہر اکھ تو وکھے اکھ تیری، ہر اکھ تو وکھے اکھ تیری تے کل اکھیاں دی سردار ہے اکھ ایتھے رکھ۔ اے مقابلے جو بھی لین تے کنوں جیڑا کسے پاسے بھی فیٹ نہ آوے۔ کتھے مازاق دے کاجل والا، کتھے علم نشرہ دے سینے والا، کتھے مدنی مدینے والا۔ اس واسطے یاد رکھو، میں نے عرض کیا کہ ختم نبوت یہ میرے رب کی طرف سے مدینے والے کو دیا گیا تاج ہے، اور قیامت تک صرف میرے نبی کا راج ہے، اسی کا ذکر آج ہے۔ اس لیے اور یہ تاج میں اگر آپ میں سے اٹھ کے کسی کا پگڑی نوچ لوں، میرے ہاتھ پکڑیں گے لوگ، شرم نہیں آتی؟ آپ نے بزرگ کی ٹوپی اتار لی، پگڑی اتار لی۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی
اتنا تھا بلند خیال، وہ اقبال کہتے لا نبی بعدی ز احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰست۔ اقبال کہتا ہے لوگ سمجھیں گے پاگل ہو گئے حی علی الفلاح والے، اتنا بڑا مجمع اکٹھا کر لیا، لیکن یہ پاگل ہیں پاگل، کیونکہ کیوں پاگل پاگل کہتے ہو، اس یار کا میں ہوں دیوانہ، تم بھی پاگل ہو جاتے جو دیکھتے روئے جانا۔ وہ پاگل ہی تو تھے کہ جو آگ میں ختم نبوت کے لیے آگ میں چھلانگے، میرے حضور کے دور کا عاشق تھا، اویس کرنی کا یار تھا، ابو بکر صدیق کو جس سے پیار تھا، عمر فاروق کو جس کا انتظار تھا، وہ مرد مرد جرار تھا۔ حضور کے خود دور اقدس میں تھے، اسود انسی یمن میں بدبخت نے مرزے قادیانی کی طرح نبوت کا نعرہ لگایا، اور سامنے حضرت ابو مسلم کیا نام تھا یہ خولانی رضی اللہ تعالی عنہ آیا، اب ظاہر ہے اس نے کہا ایک یہ مان گیا پورا یمن قربان گیا، کیونکہ یمن اس کی مٹھی میں ہے، ابو مسلم خولانی کی مٹھی میں۔ اس نے ابو مسلم خولانی کو کہا مجھے مان، مدینے والے کو بھی مان، مجھے بھی مان۔ فرمایا وہرے بیمان، اساں دو دو یار بناون والے نہیں، ایک دی دم دم سکھ سجنا دے دروازے اتے تے محکم لائیے جھوکاں، نت نوینا یار بنائیے تے وانگ کمینیاں لوکاں۔ اس نے کہا اگر تو مجھے نبی نہیں مانے گا میں چیخائے نمرود جلاؤں گا، میں تجھے اس میں کباب بنا ڈالوں گا، جلا ڈالوں گا۔ فرمایا جلنا مشہور، جلنا قبول ہے، آگ کے انگاروں پہ پاؤں دھرنا منظور ہے، لیکن میرے سامنے حسن حضور ہے۔ اب اس نے صرف دھمکی نہیں دی، اس نے پورا الاؤ انگاروں کا پورا ایک جہنم بنایا، الاؤ بنایا۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو پکڑ کے لایا گیا، آپ کے باندھ دیے گئے ہاتھ، اور کہا گیا اب بول، مانتا ہے اس کو نبی اسود کو کہ نہیں؟ فرمایا اے منہ دیا کالیا، کتھے تیرا منہ کالا، کتھے میرا کملی والا، تے تو آدھے تینوں مننا میں نہ مننا، بالکل نہ مننا۔ انہیں آکھیا میں تینوں جلاواں گا، فرمایا ایک واری نہیں 100 وار جلا، 100 وار جلا۔ لیکن اس نے جب انگاروں کے اس بھٹی پہ کھڑا کر دیا، آپ نے فرمایا ہاتھ کھول۔ اس نے کہا نہیں ایسے چل تو دوڑے گا۔ فرمایا او ہور نے اساں ہو رہا، اساں نسانا لے نہیں، اساں فراری نہیں، اساں دوڑنا لے نہیں۔ انہیں آکھیا او کیوں؟ فرمایا اے جڑی اگے اے دے وچ سڑدا عام جاگے تے ساڑی یار دے نال خاص قسم دی لگے، اے دردی ساڑے کولو اگے، اے علم و فن کا شہنشاہ بولا، علم و فن کا شہنشاہ بولا۔ اور آپ پوچھیں گے کیا بولا؟ میرا احمد رضا بولا۔
کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے دایاں پاؤں آگ میں دھر دیا، پھر بایاں دھر دیا، جیسے معشوق اور محبوب سیر کے لیے گلشن میں چلے ایسے مٹک مٹک کے چل رہا ہے، چل چل کے سنبھل رہا ہے، چیخا جلتا جلتا جل رہا ہے، مگر نہ کوئی چھالا ہے، نہ کوئی اوف ہے، نہ آہ ہے، اوپر سے واہ واہ ہے۔ مولانا احمد رضا خان قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے الروح فدا کا فازد ہر کا، یک شولہ دیگر برزن عشقا، مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ گئے آگ سے پلٹ کے آئے آگ سے، مسکرا کے بولے لاگ سے والآواں، کیا کہا موڑ آواں ہون نکلن ختم نبوت دیا منکران دیا آواں۔ او نامراد نے آکھیا میں پھس گیا، ہون اپنی امت نو کی میں سمجھاواں، میں انگارے نو ہاتھ لا نہیں سکدا، اے تا منن والا ہے اجے منن والا ہے نوکر مدینے آلے دا، جیدہ اے کمالے سوچو کنج دا آمنا دالا اللہ اکبر۔ جیلے ویلے ابو مسلم خولانی میرے پاک رسول دے عشق دی نشانی، اگ نے نہ جلایا نہ ساڑیا نہ اثر وکھایا، وہ اسود نے اپنے سارے وزیران مشیرانوں خلیفیانوں بلایا، انہیں آکھے نا مرادو تسا میں نو پھسایا، میں سمجھیا کچھ اور سیئتے اور نکل آیا، اور سانو کوئی مننے نہ مننے انہوں سارے منن گے، ہے کہ نہیں؟ اوہ اساں تے موم بتی دے اتے انگلی نہیں دھر سکتے، نبی بڑے بیٹھے ہیں تے اے آگ دے ویچ پیا، یہ زلف بردوش کون آیا، یہ کس کی آمد سے گل کھلے ہیں، مہک رہی ہے فضائے ہستی تمام عالم بہار سا ہے، یہ گل گشت کر رہا ہے انگاروں کے اوپر۔ انہاں آکھیا اے حضرت جھوٹے نبی صاحب اے کلو جان چھوڑاؤ تے انہوں اتھو کڑھاؤ، انہیں آکھے انہوں بھیجیے کی تھی، انہیں آکھے ہور انہیں کسے پاسے نہیں جانا، انہوں آکھو تینوں مدینے دی سزا ہے۔ انہاں پھڑیا اوے ابو مسلم اڑیا، آپ نے فرمایا کی، انہیں آکھا نکل ساڑے ملکوں، انہیں آکھا ملک میرا ہے، انہیں آکھا نہیں جا مدینہ، انہیں آکھا ٹھنڈا ہوئے سینہ، میں بھی جانا جھوک نہ جن دی، کوئی میرے نال چلے، میں بھی جانا۔ ایک کھیوڑے دا نمک نیڑے نا، میں بیچ نمک بھی تے پاونا ہے، میں تو انہوں مسئلہ بھی تے سمجھاونا ہے، میں بھی جانا جھوک ران جھن دی تے کوئی میرے نال چلے، پیران پین دی منتاں کر دی پر جانا تے پیا کلے، جے کوئی خبر متران دلے آوے تے ہاتھ دے دینیاں چھلے، میں بھی جانا۔ پکڑی اونٹنی بیٹھ گئے ابو مسلم، کہتے اچھا یمن والو تم یمن سنبھالو، ہم سجن کے پاس مدینے جائیں گے۔ لیکن جب پہنچے حضرت ابو مسلم مدینے تو یار نگینے چلے گئے تھے، آگے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے مصلی پہ، باہر اونٹنی باندھی ابو مسلم نے، اونٹنی باندھ کے مسجد میں آیا،
حضرت عمر پاک نماز مکائی باہر نکلے اور ایسے نظر کو اٹھایا، اے دوجا چند کدھروں چڑھ آیا۔ اے حضرت عمر فاروق پھر عمر انہاں دی بڑی سخت تے کمال نظر، انہاں ویکھے آئے اجنبی ہے تے آیا بیٹھا ہے بندہ کوئی ہور دا ہور ہے، لاہوروں آ کے ہور صدایو ولون یار لاہور، اتھے سر تے کھڑے ہو گئے۔ ابو مسلم نے السلام علیکم فرمایا، حضرت عمر نے کندھے تے ہاتھ پایا، ہاں جانیا تو کتھوں آیا؟ اٹھ کھلوتے انہیں کتھوں آیا؟ تے انہیں آکھیا یمن، بس یمن دا لفظ آیا، حالانکہ اجے کوئی وچ انٹیلیجنس دا پیغام نہیں آیا۔ آپ نے آنکھ رکھ کے فرمایا، کتے تو ساڑے اس یار نو جان دائے جیڑا ختم نبوت واسطے اگاں وچ مار دائے چھلانگاں۔ تو آڈا قریشی صاحب نے بھی شکریہ ادا کیتا ہے میں بھی کر دے ماں، پر کرسیاں تے بیٹھے ہو اگ وچ چھلانگا، تو او ساڑے یار نو پچھان دائے جیڑا ختم نبوت واسطے مار دائے اگ وچ چھلانگا لمیاں بلانگا۔ خواجہ غلام فریدہ دینے تھل مارو دا پینڈا سارا تھی سم ہک بلانگ۔ پہلے سوال کیا جانتا ہے انہوں، اجے اے سوال مکا کے پھر غور نال ویکھیا، او کتے تو ہوئی تے نہیں، چکو کتاباں کتے تو ہوئی تے نہیں۔ ابو مسلم مسکرایا، میں بعد چ آیا ساڑیاں خبراں یارہ کل پہلے پہنچ گیا۔ بعد وچ جاندہ ہے او دا پیغام پہلے پڑھ جاندہ ہے، اجے بھی تانوں سمجھ نہیں آندہ ہے کہ قریشی صاحب کیوں سانوں موڑ موڑ پہ بلاندہ ہے۔ اے حی علی الفلاح دا مطلب آؤ کرم فرماؤ، اے جھنڈے اٹھاؤ ساڑے نال رل جاؤ پھر لطف اٹھاؤ۔ اے جڑے تُسے نعرے پہ مار دے ہو، ایک اٹھتا ہے جیو بھٹا، دوسرا آتا ہے حمجہ حمجہ، شبازہ شبازہ، دوسرا عمران عمران، ٹھیک ہے میری جان پر اے دے وچ ہونا جے بڑا نقصان، تیل پلے بن لو میرا بیان، ہو جاؤ مدینے آلے دے قربان، اے دے وچ ذرا بھی نہیں ہونا نقصان۔ سن رہے ہو میرے مہمان؟ چھلانگیں آگ میں لگاتے رہے، لیکن جب حضرت عمر نے کہا نا کہ دے تو مطلب ہے تو اوئی ہے، مطلب ہے دا کہ تو اوئی ہے، اوئی آگ کے پکڑ کے سینے سے لگایا، چوم چوم کے کھینچ کے مسیت میں لایا، حضرت ابو بکر کو بلایا، ابو بکر اتے کر نظر، اتے کر نظر، اٹھے ابو بکر کا دوڑ کیا، انہیں آکھے ہوگا کیا؟ انہیں آکھے او یار لے آیا یہ جیڑا حضور دی امت وچ مثل ابراہیم خلیل اے ویک پوری دلیل ہے۔ جب ختم نبوت کا جھنڈا لہراتا ہے پھر فرشتہ موت کا بھی کنی کتراتا ہے، اسرائیل بھی سامنے نہیں آتا ہے کیونکہ سامنے حسن کا لکھ داتا ہے، صرف مدنی ماہی نظر۔ ہون میری گڈی بھی ٹور پئیے سڑکتے تے ٹائم بھی آدھے ہون ذرا ہن آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ گنا،
رو نو آکھو ہون رو محمد، آج روے تھے منا۔ آپ کی گرمی کا بھی مجھے احساس ہے، لیکن یہ بھی تو سوچیں جن لوگوں نے اتنا بڑا اہتمام کیا، اساں تے وعدنا کھامنا علی جیڑے ویلے آیا نا، گوڑا رکھ کے انج کھایا، منٹائیں چ مکایا، تے پکاون آلیاں پھر فرمایا تساں تا منٹ چ مکایا، اساڈے کول پوچھو جنہاں پورا دن لایا، انہاں کول پوچھو جڑے کدوں دے او مہینے ہو گئے لگے پئے نے، تسانوں بھی تواڈا بھی احساس، پر انہاں دا بھی کرو کچھ پاس۔ میری جان، ختم نبوت کوئی عام مسئلہ نہیں، یہ ایک امتیازی خصوصیت نہیں، میری بات لکھو، یہ ختم نبوت کلمے کی طرح لازم ہے، کلمے کی طرح۔ اگر بندہ کلمہ نہ پڑھے، مسجد میں وڑے، کعبے میں وڑے، کعبے میں مرے، غلاف کعبہ پہن کے مرے، جائے گا کھوتا آئے گا کھوتا، جب تک کلمہ نہ پڑھے۔ ایسے ہی کروڑ کلمہ پڑھے، اقرار ختم نبوت نہ کرے، مرتد ہو کے مرے۔ یہ میں نے کیا کہا؟ کلمے کی طرح ختم نبوت، اس سے چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اس پہ پورے دین کا دار و مدار ہے، یہ اسلام کی دیوار ہے۔ اس لیے صحابہ تابعین آگ میں چھلانگے لگاتے تھے، گردنیں کٹاتے تھے، پرزے بدن کرواتے تھے، پر ختم نبوت کو پوشت نہیں فرماتے تھے۔ آگے گزر، آپ بھی بڑے سونے لوگ بیٹھے ہیں، پر حبیب بن زید سے تو سونے نہیں، جس کو میرے نبی نے قاصد بنایا، مسیلمہ کے پاس بھجوایا۔ بڑی عجیب بات ہے، مسیلمہ قذاب کے پاس بھجوایا، مسیلمہ بدبخت نے اس نوجوان حسن کا مہپارا، دہکتا ہوا انگارہ، چاند بھی جس کا نہ کر سکے نظارہ، وہ نوجوان تھا اتنا پیارا۔ اس کی اماں تھی ام عمارہ، اماں تھی اس کی ام عمارہ۔ جب پہنچا مسیلمہ کے پاس، مسیلمہ نے کہا دیکھ نوجوان، تو مدینے والے کو بھی مان اور مجھے بھی۔ یہی تھے بے ایمان نے، قادیانی آدھے جی میں 2 نمبر نبی ہوں، صدقے یہ نمی نبوت نکلی ہے، مدینے والا 1 نمبر تے میں اساں آدھیا ظالم دے پترا، اساں تے لالے موسے دی 2 نمبر پیالی نہیں من دے تے تو نبی بڑے اکل ہوتے، اساں گجرات علی پلیٹ 2 نمبر نہیں مندے تے گجران والے علی تھالی اساں 2 نمبر نہیں مندے تے پنڈ دادن خاندان نمک اسی 2 نمبر نہیں مندے، اساں وہ بھی پینک منگ دے ہیں۔ آخدہ کیسی میں 2 نمبر بدبخت، پھر کسی آدھا میں ذلی، میں بروزی، اساں نہ بروزی مندے ہیں نہ ذلی مندے ہیں نہ بلی مندے ہیں، اساں نبوت نو ایک ہی مندے ہیں۔ نبوت 1 نمبر ہوتی ہے، نبوت میں 2 نمبری۔ یہ پہلا فرد سی عجیب ظالم، کہتا میں 2 نمبر ہوں، اصل مدینے والا۔ وہ بھی یہی بکواس کرتا تھا، وہ کہتا تھا اس سے مدینے والے کو 1 نمبر مان، مجھے بھی مان۔ جب اس نے کہا نا مجھے مان، واہ مرد میدان، حضرت حبیب بن زید نے کہا آنا اسم، ہائے 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 ہائے۔ ان قریش صاحب انہاں نو جگامنا بھی ہے تے سنامنا بھی ہے تے سمامنا بھی ہے، سبحان اللہ۔ آخرے چاہن والے نو یہی مصیبت پیندی ہے، لیکن آپ جاگ رہے ہیں۔ ویسے چیک نہ کریں، جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو۔ اللہ اگر جمہوریت دھوکہ کھاتی پھر میں مانتا، سبحان اللہ۔ اس مسیلمہ نے کہا نا حضرت حبیب کو، کہا اتشہدو انی رسول اللہ، آپ نے کہا انا اسم،
میرے کن ڈورن بوڑن میں کنو بوڑا ڈورا انہیں آکھا انہیں چیک کر لینا انہیں آکھا اتشہدو ان محمد الرسول اللہ انج پھڑک کے بولے نام 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 اس نے کہا تو عجیب ڈورا ہے محمد دا نا آندائے تینو واجد پہ جاندائے تے میرا نا آندائے تیرا کان بند ہو جاندائے ایک ہی چکر حبیب بن زید کے لفظ سنو عاشقو آپ نے فرمایا قسم سے مدینے والے کو جب سے دیکھا ہے نہ کوئی دکھائی دیتا ہے اس کے بغیر نہ کوئی دکھائی دیتا ہے نہ کوئی سنائی دیتا ہے نہ کوئی سجھائی دیتا ہے نہ کوئی من میں سماتا ہے نہ کوئی سمجھ میں آتا ہے بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اے جتھا دیکھا جتھا بھالو جتھا نظر ٹکاوا جائیں دے منہ دو دیکھا تیرا منہ پکاوا مدنی میں تو صدقے جاوا اس نے اٹھایا خنجر ٹوکا اس نے کہا دیکھ نوجوان مجھے بھی مان اس نے کہا خاموش ہو جا بے ایمان دے سکتا ہوں جان ایمان کا نہیں کروں گا نقصان لکھ لے اس نے کہا یہ دیکھ ٹوکا ہے میں تیرے پاؤں کی انگلیوں سے تجھے پرزے کرنا شروع کروں گا جب تک تو مجھے مانے گا نہیں میں تیرے بدن کو مکراد کینچی کی طرح پرزے کاٹتا جاؤں گا فرمایا یہ تو ایک جان ہے اگر ہوتی جان ہزار دیتا یار کے نام پہ وار نہ کر مجھ سے تکرار بلکہ لام لے چلو بند میرا سونے سائی دا پلنگ بنامنے نو اے لتا میریاں دے کرو چار پاوے باہ رکھ لو باہ بنامنے نو والا میریاں دا وان وٹو چم رکھ لو سیج بچھامنے نو علی حیدر شاہ باقی پنجرہ بچیا او رکھ لو یار دے جام پلامنے نو زبان اللہ زبان سے کہنا سوکھا ہے لیکن بازی ختم نبوت کے لیے لگانا اوکھا ہے میرے مہر علی گلشن محمد کی کلی سچ کہہ گئے حضرت مہر علی کہ تن من دھن سب تجھ پہ وار دیواں میں وار دیواں کونین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا حضرت ثابت بن قیس بن شماس زید بن خطاب ابو دجانہ عمار بن یاسر ابو دجانہ وہ احد والا شاہکار
جب ایک ٹانگ کٹ گئی ختم نبوت کی جنگ میں، ابو دجانہ کی ایک ٹانگ بچ گئی، صحابہ کہتے ہیں حیرت تھی کہ ایک ٹانگ پہ ہم نے ابو دجانہ کو اڑتے دیکھا ہے۔ 3 تلواریں پڑی تھیں مسیلمہ کذاب پہ، ایک وحشی کا برچھا تھا، ایک ابو دجانہ کی تلوار تھی، ایک عبداللہ بن زید کی تلوار تھی، 3 پڑے تھے۔ عمار بن یاسر کا کان کٹا تھا ختم نبوت کی جنگ میں۔ جب مدینے آئے ایک منافق نے تان کیا، گالی دی، اوے ایک کان نہ لیا، اوے کان کٹیا۔ آپ مسکرا پڑے، اس نے کہا تو انہوں غصہ نہیں آیا، فرمایا چس آئی ہے۔ انہیں آکھیا کمال ہے، کانے نو کانا آکھو انہوں غصہ آندہ ہے، لولے لولا آکھو غصہ آندہ ہے، تے تینوں کان کٹا آکھیا تے تو خوش ہوندہ ہے۔ انہیں آکھیا اکوئی تے کانے جڑا کام دا سی یار دی ختم نبوت کٹ گیا۔ حضرت زید بن خطاب فاروق اعظم کا بھائی، حضرت سالم، اگر میں گنوانا شروع کروں، میں بھی تقریر یاد کر کے آیا تے پھر قریشی صاحب تے ایسا ونڈی ہے، انہاں آکھیا پہلے میں کر لینا تے پھر جیڑا پیچھے بچ لوے تو کر لینا، اور انہاں ساری بچا دیتی، بھیرا ہونے تے انج دے، وہ سارا ہی جتنا مضمون سی سارا میرے واسطے بچائی گئے، اتو تردہ پھول چائی گئے۔ تے وہ جڑا آخر ہے سننے جی بھی کہ میں عمر وچ وڈا ہاں، اے عمر وچ بھی وڈے نے تے نظر وچ بھی وڈے نے، علم وچ بھی وڈے نے، حکمت وچ بھی وڈے نے، دنائی وچ بھی وڈے نے، اے وڈے ہی وڈے نے۔ تے اساں بس انہاں دے پیچھے میں تھوڑے جے میں 2-4 گندم دے سٹے، اس واسطے وہ وڈے نے، وڈیاں نے وڈیائی کمائی۔ تے میرا دل تے سی کہ اج رات مکے، وہ پنجابی دا ایک شعر ہے کہ جے میرے وس وچ ہووے، جے میرے وس وچ ہووے، میں سجنا نو حشر دی فجر تک روک لواں۔ جے میرے وس وچ ہووے، میں سجنا نو حشر دی فجر تک روک لواں، نہ اے رات مکے نہ اے بات مکے، نہ لطف کرم دی جات مکے، تجھ سے ملتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈالوں کیسے۔ ابھی میں نے راستہ سیدھا کیا ہے، مضمون آگے پڑا ہے، بس ملاقاتیں ضروری رہ گئی ہیں، بلکہ ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں، کچھ باتیں ضروری رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ یہ میں اس لیے بیچ چوراہے کے تقریر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میں بھی لالچی آدمی ہوں، مجھے پتا ہے یہ مجھے پھر بلائیں گے کہ اتھوں پھر سنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔